رباه عفوك إني للنور مدت يداي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. کسی ایک کی ادا کی تو بات کیا حسن الجمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ. یہ بات قابل سماعت ہے کہ مہم کوئی آج کی نہیں ہے، بلکہ اس میں اسلاف کی خاص نظر اور کامل توجہ رہی ہے. یوں تو اس عظیم الشان بلکہ اس میں اسلاف کی خاص نظر رہی ہے. یوں تو اس عظیم الشان بیڑے کو اٹھانے کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیے گئے، جیسا کہ مکاتب و مدارس، خانقاہ اور تبلیغی تنظیمیں قابل ذکر ہے. الغرض ہماری انجمن کا مقصد یہی ہے کہ ملک میں چلنے والی جہالت کی ہواؤں کا رخ موڑ دیا جائے اور بیہودہ خیالات و تصورات کو کتابت کی سحر انگیزی سے بدلنا اور ہمارے معاشرے اور ہماری نسلوں کے لیے مستقبل کے حالات کو اچھا بنانا ہمارے جلسے کا بنیادی مقصد ہے. جس طرح آپ لوگوں کی عنایت و نوازش اور اکابرین کی ہدایت کے مطابق ایسا سالانہ سفر کامیابی و کامرانی کے ساتھ کرتا ہوا یہ مدرسہ سلیم کا جلسہ آج اپنا اجلاس منعقد کر رہا ہے. خدا کرے یہ اجلاس بحسن خوبی اختتام پذیر ہو. اے اہل بزم اٹھو اور ہماتن گوش ہو جاؤ، یہ مبنی بر حقائق داستان انجمن سن لو. حاضرین مجلس اور عزیزان ملت اور ارباب علم و فضل، جب کوئی مذہبی یا اصلاحی اجلاس کرتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ آغاز سے پہلے مسند صدارت پر کسی لائق و فائز شخصیت کو فائز کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ان کی سرپرستی میں اجلاس بحسن خوبی اختتام کو پہنچے. اس اجلاس کی صدارت کے لیے ایک عظیم شخصیت صدر شعبہ قرات و تجوید جامعہ حقانیہ کسور کے استاد حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب بھٹائی ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس منصب جلیلہ کے لیے پیش کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ قبول فرما کر رہنمائی فرمائے. حاضرین محفل، جلسے کی صدارت کے لیے جن حضرات کا نام لیا گیا وہ اپنے اندر حسن خلق، حسن تہذیب، حسن لیاقت اور حسن دانائی و بینائی جیسے بہت سے اخلاق رکھتے ہیں. لہذا میں اپنی طرف سے پرزور تائید کرتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مشاغل کے باوجود دعوت پر لبیک کہا، اور اسی طرح شکر گزار اطراف کے آنے والے علماء کرام اور دیگر مہمانان نظام کے کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول فرمائی. دوستو، ہماری یہ مجلس اور محفل سراپا خیر و برکت کا باعث ہے. اس کو شاعر کہتا ہے، ناز کرتا ہے آسماں ایسی زمین پر جس پر دو چار گھڑی ذکر
خدا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، دنیا کے بے شمار ادیان اور مذاہب کے بیچ مذہب اسلام نے ہمیشہ انسانیت کی تعلیم دی ہے، امن و سلامتی کا نعرہ لگایا ہے، محبت، صلہ رحمی، امانت داری، سچائی کی تعلیم سکھائی ہے۔ الغرض اسلام کی نظیر نہ کہیں تھی نہ آج ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیش کرے گا۔ ہمارے باغ میں امن کے پھول کھلتے ہیں، ہمارا کام ہے انسان کو انسان بنانا۔ سامعین نظام، اس عظیم الشان محفل میں صرف محبت، شفقت، بھائی چارگی، امن، تہذیب، شرافت، صداقت، حقانیت، وحدانیت کی بات کہی جائے گی۔ اس عظیم محفل میں نہ نفرت کی بات ہوگی، نہ تعزیروں کا تذکرہ ہوگا، بلکہ یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا مند، محمود دو جہاں، شافی محشر، ساقی کوثر، غوث آمینہ، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سامعین کرام، آپ کے تعاون سے ہمارے اجلاس کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کا تعاون حاصل رہے گا اور آپ حضرات ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے اور ہمارے اجلاس کو کامیاب فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے۔ وہ تو سلطان السلاطین ہے، شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر، بحر و بر، ارض و فلک، عرش و کرسی سب اسی کے محتاج ہے۔ اس نے بے شمار مخلوق پیدا کی، لیکن اشرف المخلوقات انسان کو ٹھہرایا، پھر ان میں بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، اور افضل الانبیاء والرسول والخاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اس نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی، لیکن اپنا پاک کلام اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ اب بلا کسی تاخیر کے اس جلسے کا آغاز اس عظیم کلام سے کیا جائے جو عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک میں اتارا گیا، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اور سید میں رونق علی راجپوت کہ وہ آئے اور قرات پیش کرے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب تلاوت فرمائیں۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹیں گی ظلمتیں سب اور سورج جگمگائے گا۔ خالق کے کائنات کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے تو وہ ہے جس کے چشم حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی۔ اس سے میری مراد تاجدار مدینہ، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، فخر رسول سیدہ آمینہ کی آنکھوں کے تارے، احمد مجتبیٰ، کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب میں بلا تاخیر کے آپ کی بارگاہ رسالت میں نذرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ایفا بنت عبد الکلام
اور صفات ان کے توفیق کو کہ وہ آئے اور ناطق کلمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ان دو بچوں کو ایک صاحب کھیل کی طرف سے 50 روپئے موصول ہوئے، اور اسی طرح ایک صاحب کھیل کی طرف سے جلسے میں حصہ لینے والے طلبا کو 500 روپئے ملے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت ہے، یہی آرزو ہے۔
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور حکم دیا ہے آپ کے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہنا اور ان کو نہ جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کہنا اور ان کے سامنے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو چھوٹے سے پالا. اسی پر تقریر کے لیے میں دعوت کہتا ہوں عالیہ بنت نفیس راجپوت کو کہ وہ آئے اور خطابت کرے. بڑا بانصیب ہے وہ جس نے ماں باپ کا سایہ پایا، برتاؤ کیا حسن سلوک کا وہ جنت میں گھر بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس، آج اس مبارک مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ماں باپ کے حقوق کے عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کھولے. حضرات گرامی، ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم پر اپنے اماں ابا کا کیا حق ہے؟ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے. ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. ایک نوجوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا سارا مال اور دولت لے لیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے ابا کو بلا کر لاؤ. تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے یہ کلمات پوچھے جو اس نے دل میں کہے تھے. چنانچہ جب وہ اپنے ابا کو بلا کر لے آیا، محبوب دو عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشفقانہ انداز میں پوچھا کیا بات ہے؟ آپ کا لڑکا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ نے اس کا سارا مال اور دولت چھین لیا ہے؟ اس کے باپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اس کی پھوپھی، اس کی خالہ اور اپنی ذات کے علاوہ کہاں خرچ کر سکتا ہوں؟ اتنا سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لی حقیقت جس پر واویلا مچا کر رکھا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے فرمایا اب تم مجھے وہ کلمات بتاؤ جو تم نے دل ہی دل میں کہے تھے. باپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری جان اور مال آپ پر قربان ہوں. میں نے صرف دل میں اتنا ہی کہا تھا. میں نے تجھے کھلا پلا کر بڑا کیا، جوان ہونے تک ذمہ داری اٹھائی. جب بھی تو رات میں بیمار ہوتا اپنی نیند حرام کر کر، اپنی تمام تمناؤں کو تجھ پر صرف کر کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا جا تو بھی تیرا مال بھی تیرا ابا کا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بڑے گناہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو شفقت کے ساتھ دیکھے اللہ تعالیٰ مقبول حج کے برابر ثواب دے گا. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اگر دن میں 1000 مرتبہ دیکھا جائے تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 مقبول حج کے برابر ثواب ملے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے. جسے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے، جسے ماں باپ خوش ہے اس سے اللہ خوش ہے، جسے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. ماں باپ کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے. جس نے ماں باپ کی خدمت کی گویا اس نے اپنی زندگی اور آخرت سنوار لی. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، بہت خوب. اس بچی کو ایک صاحب خیر کی طرف سے 50 روپے موصول ہوئے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح ایک صاحب خیر کی طرف سے 100 روپے اور دوسرے صاحب خیر کی طرف سے 100 روپے جلسے کو حصہ لینے والے طلبا کو
دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو کر عطا فرمائے۔ قدر اگر ماں باپ کی کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے۔ پروگرام کو مفید معلومات دلچسپ بنانے میں مکالمہ کا خاص دخل ہے۔ جس طرح ہم دنیا کی معلومات رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں دین کی کم سے کم اہم ارکان کی معلومات رکھنا ضروری ہے، جس سے ہمیں دونوں جہاں میں فائدہ ملے۔ اسی پر میں دعوت دیتا ہوں اسد ابن ذکا اللہ اور ان کے ساتھی کو، وہ آئے اور مکالمہ پیش کرے۔ ہم نائی کا کرم ہے کوئی شاہی ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو مولانا صاحب؟ بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ مولانا صاحب آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جی مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ اس طرف کہاں جا رہے ہیں؟ میں آفس کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کا رمضان کیسا گیا؟ الحمدللہ میرا رمضان بہت اچھا گیا۔ اچھا مولانا صاحب، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ سے دین کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے۔ اچھا بتائیے کہ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو ماہ محرم میں روزے کی ترتیب دی ہے اور کہیں تو ہر مہینے 3 روزے کی ترتیب فرمائی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی تنگی ہوتی تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھو گی۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی، نماز مومن کا نور ہے، جنت کی چابی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صبح جو کوئی شخص جس نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بازار میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب بہت خوشی ہوئی۔ اب یہ بتائیے رمضان کے بعد بھی روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو ماہ محرم میں روزے کی ترغیب دی ہے اور کہیں تو ہر مہینے 3 روزے کی ترکیب فرمائی ہے۔ کہیں تو شوال کے 6 روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے تو کہیں ذی الحجہ کے 9 روزے کی فضیلت بتلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے جس کے نکالنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اور جس میں کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جیسے زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے ایسے ہی روزہ جسم اور روح کو پاک کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے پرانے دور دربار۔ مولانا صاحب مجھے زکوٰۃ کی بات سن کر ایک بات پوچھنی یاد آئی۔ جی پوچھیے۔ مولانا صاحب زکوٰۃ نکالنے میں کیا فائدہ ہو اور نہ نکالنے میں کیا نقصان؟ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو اور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا کے ذریعے دور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنگل ہو یا سمندر کسی جگہ سے بھی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ مال نہ نکالنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ نکالے تو اس مال کی برائی اس سے جاتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو وہ مال کل قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا کہ اس کے زہریلے پن کی وجہ سے سر کے بال گر گئے ہوں گے اور آنکھوں کے اوپر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ نہ نکالنے والے کے گلے کا ٹوک بنا دیا جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں چپے پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ مولانا صاحب اب یہ بتائیے زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی 52.5 تولہ چاندی قیمت آج کے وزن کے حساب سے 612 گرام 35 ملی گرام ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طرح کسی نے بیچنے کی نیت سے سامان خریدا جیسے گاڑی، مکان، پلاٹ وغیرہ ہے تو اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی قیمت پر پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مولانا صاحب ابھی حج کے دن آ رہے ہیں، اب یہ بتائیے حج کب فرض ہوتا ہے؟ جس آدمی کے پاس ضروریات سے زیادہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے رہنے کا اور واپسی تک اپنے گھر والوں کا نفع کا جو اس کے ذمہ واری میں اٹھا سکے اس پر حج فرض ہے، اور عورت ہو تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا پیدائش کے دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص انتقال ہو جائے اور اس نے مرتے ہوئے بھی حج نہیں کیا کہ وہ چاہے کسی بھی حال میں مرے یا چاہے مرے یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کے پاس اپنے اللہ کے گھر پہ جانے کے لیے مال ہو پھر وہ حج نہ کرے یا اس کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے کہ وہ مرتے وقت دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرما دے، ایک مردہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، دوسرا جو حج کرنے والا تیسرا حج کرا رہا ہے یعنی حج سے بدل کر روپیہ دے رہا ہے۔ مولانا صاحب میں نے 3 عمرے کیے لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ مجھ پر حج فرض ہے اور میں حج کے لیے جاؤں گا اور میرا ابا اور امی کو بھی حج کراؤں گا۔ مولانا صاحب ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ قربانی کرنا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، ان دنوں میں یہ نیک کام ساروں نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت ان کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ قربانی کے بدن کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ مولانا صاحب اب یہ بتائیے قربانی کب واجب ہے؟ کسی آدمی کے پاس زندگی گزارنے کے ضروری سامان کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو یعنی 612 گرام 35 ملی گرام تک پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ رکو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے۔ یہ ہمارے بھائی بار بار محمد کا نام آتے صلی اللہ علیہ وسلم کی بولتے ہیں۔ محمد ہمارے نبی کا نام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں باہر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی ہیں۔ میرے بھائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لیے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ سے مل کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملا۔ مولانا صاحب آپ سے مل کے ہمیں بہت خوش ہوئی، آپ ہمارے لیے خاص دعا کرتے رہنا۔ میرے بھائیوں آپ نے مجھے دین کی بات بتانے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ایک صاحب خیر کی طرف سے مکالمہ میں حصہ لینے والے بچوں کو 150 روپئے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ علم حدیث ایک مبارک اور مقدس علم ہے کیونکہ اس کی نسبت ایک ایسی ہستی کی طرف ہے جو فخر موجودات اور وحی کائنات ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ علم کی وہ کون سی حد ہے جن تک پہنچنے سے آدمی فقیہ اور عالم کہلاتا ہے، تو ارشاد فرمایا میری امت کے نفع کی خاطر جو سب سے بھی 40 احادیث محفوظ کرے گا دینی امور سے متعلق، خصوصاً جبکہ حلال و حرام کے بعد میں فسادت امت کے وقت اس کی ضرورت ہو تو حق تعالیٰ شانہ اسے روز قیامت کے دن فقیر بنا کر اٹھائیں گے اور میں خود اس کے لیے قیامت کے دن جہنم سے نجات اور جنت کے داخلے کی شفاعت کرنے والا اور شہید یعنی اس کے حق میں ایمان کی گواہی دینے والا ہوگا۔ اسی پر میں دعوت دیتا ہوں حمزہ ابن وسیم کاندھل کو کہ وہ آئے اور احادیث پیش کریں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمان لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین جلسہ میں آپ حضرات کے سامنے چند حدیثیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث نمبر 2، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث نمبر 3، من سمت نجا، سوکھ دینے میں نجات ہے۔ حدیث نمبر 4، الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 5، خیر الناس من ینفع الناس،
حدیث نمبر 6 خیر الامور اوسطها، بہترین معاملہ درمیانی راہ اختیار کرنا ہے۔ حدیث نمبر 5 احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ حدیث نمبر 8 مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 9 الدین النصیحہ، دین کھیر خائی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 10 الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احادیث یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہارون بھائی کی طرف سے جلسے میں حصہ لینے والے بچوں کو 200 روپے موصول ہوئے، اور اسی طرح ایک صاحب کھیل اور ایک صاحب کھیل کی طرف سے 50 روپے جلسے میں حصہ لینے والے بچوں کو ملے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، مدینہ منورہ افضل شہر ہے کیونکہ وہاں روضہ مصطفیٰ ہے، مدینہ کی زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر تشریف فرما ہے۔ وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور اور جنت سے بھی افضل ہے۔ مدینہ پاک کی حاضری، اس کا احساس اور اس کا خیال ایسا ہے کہ ذہن میں آتے ہی عشاق کی آنکھیں بہنے لگتی ہے۔ مدینہ پاک کی زیارت کے لیے ہزاروں میں لاکھوں دل تڑپتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جس کے لیے دل بے چین ہو، آنکھیں اشکبار ہو، بس وہ مدینہ ہے۔ اسی پر میں دعوت دیتا ہوں سلیم پروین بنت آزاد شیخ کہ وہ آئے اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ کچھ ایسی کشش ہے اے شہر مدینہ، وہ حاضری تو بار ہو، حسرت نہیں جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچا کے سینہ چاہ، میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچا کے سینہ چاہ، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہاروں پر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ مدینے جانے والوں جاؤ
माशाअल्लाह बहुत खूब। एक साहिब खैर की तरफ से 100 रुपये और इसी तरह एक साहिब खैर की तरफ से 100 रुपये और इसी तरह एक साहिब खैर की तरफ से 150 रुपये। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन जज़ा। दिल उसी के साथ चला, जान भी चली, जब जानी में मदीना कोई काफिला चला। हाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात का एक एक सबक हमारी नजात का ज़रिया है और उसकी ज़िंदगी का एक एक गोशा सारी इंसानियत के लिए रहमत व बरकत है। मेरे आका मुअल्लिम इंसानियत है। उन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू को संवारा और सजाया है, जिसकी सीरत और किरदार का हर पहलू नस्ल इंसानियत के लिए नक्श हयात है। इसी पर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मौजू पर किताबत के लिए दावत देता हूँ। अयाज इब्न सईद घासी कि वह आए और किताबत करें। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बल्लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो बिजली का कड़का छाया सोते हाथी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। हाज़रीन मजलिस, आज के इस जलसे में सीरतुन नबी पर बयान करना चाहता हूँ। सीरत तय्यबा को मुकम्मल बयान करना नामुमकिन है, अलबत्ता पास पहलुओं को आपके सामने बयान करता हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन जलसा, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में बेशुमार अंबिया किराम आए, मगर तारीख गवाह है कभी भी जमीन और आसमान में ऐसी मुक़द्दस हस्ती नहीं देखी जिन्होंने पत्थर का कर भी हिदायत की दुआ की हो। आए दुनिया में बहुत पाक बर्णम बनकर, आया न कोई मगर रहमत आलम बनकर। सामिने किराम, यहूदा नसारा की तरह अपने नबी की सीरत बयान कर देना हमारा सेवा नहीं, हमारा लिबास, रहना सहना सब सरकारी जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हो, यही असल सीरत है। ईमान जानने का नाम नहीं है, मानने का नाम है। यानी सरकारी जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान किया है कि उनकी सीरत हम अपने अमल में लाए। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया वालों से फरमाया, अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह गुजारो। हाज़रीन जलसा सीरत क्या है? उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में कुछ सहाबाए किराम और अर्ज किया, उम्मुल मुमिनीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान फरमाएं। उम्मुल मुमिनीन जवाब में कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान था। मालूम हुआ कि मुकम्मल कुरान करीम आपकी सीरत है। हाज़रीन किराम, आपकी सीरत का अहम पहलू यह है कि आपने खुद अमल करके दिखलाया। आपने लोगों को नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया। आपने फरमाया नमाज ऐसी पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। हज़रत मुग़ीरा बिन शअबा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में रात भर खड़े खड़े पाँव मुड़क पर बर्फ आ जाता। इससे आगे चलिए, आपने लोगों को रोजे रखने का हुक्म फरमाया। आप मुसलमानों पर साल भर में 30 रोजे फर्ज है, मगर खुद आपकी हालत के दिखे कोई हफ्ता महीना रोजे से खाली नहीं जाता था। इससे आगे चलिए, आपने लोगों को ज़कात और सदक़े की तरगीब दी। उसका हल ये था कि आप उस वक्त तक घर नहीं जाते थे जब तक सारा माल गरीबों को तकसीम ना कर दिया जाता। जो कुछ आया सब खुदा की राह में खर्च कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका सबक सिखाया, सबसे ज्यादा उस पर अमल करके दिखलाया। अगर कामयाबी चाहते हो तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बनाए। जरूरत इस बात की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को काम किया जाए, आपकी सीरत को फैलाया जाए, आपकी मुक़द्दस सुन्नतों का तज़किरा बार-बार जिंदा किया जाए, ताकि आपका पैगाम एक-एक इंसान तक पहुंचाया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली। हमें भी आता हुआ सो के अबूजर, हमें भी आता हुआ जो जुबैर बिलाली। तो आखिरी दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बहुत ही खूब। सहाबाए किराम, बुजुर्गान दीन, औलियाए उम्मत, उलमाए इस्लाम, शायरीन, मुसन्निफीन सब ने सीरत बयान करने की कोशिश की। आखिर हर एक कहने पर मजबूर हुआ। बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही उसका मुख्तसर। एक साहिब खैर की तरफ से 50 रुपये और इसी तरह एक साहिब खैर की तरफ से 50 और इसी तरह एक साहिब खैर की तरफ से 50 और सादिक भाई कांटा की तरफ से 500 रुपये। तमाम जलसे में हिस्सा लेने वाले बच्चों की तरफ से और सोहेब अगवान की तरफ से 100 रुपये। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन जज़ा।
इस वक्त आम तौर पर मुस्लिम मुआशरे की जो सूरत हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है। सबसे अहम नमाज से गफलत आम है। नशाबाजी, जुआ, सत्ता और तरह तरह की तबाकुन आदतों में मुआशरे का बड़ा तबका मुब्तला है। शादी के मौके पर फजूल खर्ची, जहेज और बेकार रसूमात की पाबंदी की वजह से कितने घराने तबाह हो रहे हैं। इन जैसी खराबियों के दूर करने के लिए अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर यानी इस्लाही मुआशरे के लिए मुसलसल और मुनज़्ज़म जद्दोजहद की ज़रूरत है। इसमें भी आम तौर पर कोताही हो रही है, जिसके नतीजे में उम्मत में आम तौर पर बेचैनी परेशानी फैली हुई नजर आती है। इससे छुटकारे के लिए अपने ईमान और अमाल की फिक्र के साथ अपने अहले खाना, अहलो अयाल, अहले मोहल्ला, अहले शहर बल्कि तमाम लोगों को नेकी की राह पर लाने की फिक्र करें। इसी पर तकरीर के लिए मैं दावत देता हूँ नाइशा बिन्त वसीम कुरैशी कि वह आए और किताबत फरमाएं। सिकाए मोहब्बत के नए अंदाज मगरिब में हया सर पिटती है, किस्मत फरियाद करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। हाज़रीन जलसा, आज मैं आपके सामने इस मुबारक महफिल में मुआशरा यानी सोसाइटी पर बात करने जा रही हूँ। मुआशरा अफराद
माशाअल्लाह, एक साहिब खैर की तरफ से 100 रुपये वसूल हुए और इसी तरह एक साहिब खैर की तरफ से 50 रुपये। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। रहमत की घटाए लहराए, दुनिया की उम्मीदें बर आए, इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए, तहजीब की शम्अ रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने, कांटों को फूल की कीमत दी, सहमत रसूल में रहने वालों ने। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हे ईमान वालों, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत व सलाम भेजो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत जुज़्व ईमान है। इसके बगैर ईमान की तकमील नहीं होती। दुरूद और सलाम पढ़ना मोहब्बत रसूल की दलील है। दुरूद और सलाम महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। अल्लाह की रहमत का खजाना है, गुनाहों का कफ़ारा है, बुलंदी दर्जात का जीना है, कुर्ब खुदावंदी का आईना है, खैर व बरकत का सफीना है, मजलिस की जीनत है, जन्नत में ले जाने वाला अमल है। हजरात, इंसानियत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा एहसान है कि जिसको इंसानियत कभी फरामोश नहीं कर सकती। इसलिए हम पर लाजिम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त दुरूद और सलाम भेजते रहे। इसी पर नाते रसूल के लिए मैं दावत देता हूँ आयशा बिनते नियाज राजपूत और महक बिनते वसीम कुरैशी कि वह आए और नाते रसूल पेश करें। सुनाओ नग़्मे रसूल कि हम बेदार हो जाए, अंधेरे से निकलकर साहिब अनवार हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप सा होगा, न कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दलील जिंदगी वो है, कामाले बंदगी वो है। कोई भी दौर हो उसमें मेराजे आदमी वो है। वही तो दीन दुनिया है जो बातें आपने कही। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि। वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामुल मुरसलीन। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामुल मुरसलीन। कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मोतबर ऐसा कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। हदीसे पाक कहलाए जो बातें आपने कही। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले
माशाअल्लाह बहुत खूब। एक साहिब खैर की तरफ से 100 रुपये मौसूल हुए और इसी तरह एक साहिब खैर की तरफ से 100 रुपये। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तिहान के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है खुदा के बाद। सामिईन किराम, दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। कुरान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ज़मीन व आसमान, चाँद, सूरज और सितारे कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान रब कायनात का मुक़द्दस और अजीम कलाम है। इसी पर तिलावत के लिए मैं आखिर में दावत देता हूँ उमर इब्न हाफिज तौसीफ कि वह आए और कुरान करीम की तिलावत पेश करें। सब किताबों से भरा कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है। नफीस भाई की तरफ से जलसे में हिस्सा लेने वाले बच्चों को 500 रुपये मौसूल है। इसी तरह एक साहिब खैर की तरफ से 50, एक साहिब खैर की तरफ से 50, एक साहिब खैर की तरफ से 100। अल्लाह तबारक व तआला जज़ा खैर अता फरमाए। सामिईन किराम, आज के इस नूरानी व इरफानी इस्लाही अज़ीम शान इजलास में सदर जलसा उस्ताद मोहतरम सदर शोबे क़िरात व तदरीस जामिया हक्कानिया कठोर हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल रहीम साहब भट्टई दामत बरकातुहुम आलिया और अतराफ से आने वाले मुख्तलिफ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सदर जलसा हज़रत क़ारी अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुम और दीगर उलमाए किराम और तमाम मेहमानाने इज़ाम का फिर से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर कि आपने हमारी हकीर दावत को कबूल फरमाया और हमारी हौसला अफजाई की खातिर हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर करम फरमाई की। अल्लाह ताला आपके आने को और इस जलसे को कबूल फरमाए। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। हाज़िरीन जलसा, जिस शख्सियत का आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं उस शख्सियत को दावत बयान दी जाती है और उन्हीं के हाथों से मासूम बच्चों को इनाम दिया जाएगा और हज़रात सामिईन को अपने मवाइज़ हसना से सरफराज फरमाएंगे। थोड़ी सी देर और दास्तां सुन लो, शहर होते होते न जाने हम कहाँ हो। الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، جب جلسے کا آغاز ہوا تو بھی اناؤنسر صاحب نے اور اختتام میں بھی اناؤنسر صاحب نے شکریہ ادا کیا میرا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی نورانی مجلس میں ان حضرات نے مجھے یاد کیا۔ آپ اس مجلس کی نورانیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
یہ اتنی پرنور اور اتنی نورانی مجلس ہے کہ اس وقت جو ہمارے بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرات پڑھی، نعت پیش کی، تقریریں کی، مکالمہ پیش کیا، اس کے اندر کم از کم میرے انداز سے 100 حدیثیں انہوں نے بیان کر ڈالی۔ اتنی دیر کے اندر 100 حدیثیں بیان کر ڈالی۔ یہ حدیثیں آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے واسطے آج سے 1450 سال پہلے مدینہ منورہ کے اندر اور مکہ مکرمہ کے اندر جو بیان فرمائی تھی، یہ حدیثیں میرے دوستوں بزرگوں ہم تک ایسے نہیں آئی ہے۔ بہت محنت کے بعد یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہے، جن 100 حدیثوں کو کم از کم ہم نے یہاں بیٹھ کر سنا۔ روایت میں قصہ لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مسجد نبوی کے اندر بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ جو لوگ مسجد نبوی کے اندر نماز کے لیے آتے تھے تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہ ابو ہریرہ بے ہوش پڑے ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ان کو مرغی کی بیماری ہے، جس کو ہمارے کہتے ہیں کھینچ کی بیماری، مرغی کی بیماری۔ چنانچہ اس زمانے میں مرغی کی بیماری کا علاج یہ ہوتا تھا کہ ان کو الٹا لٹا دیا جاتا اور ان کی گردن کے اوپر پاؤں سے دباتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے الٹا لٹا دیتے اور میری گردن کے اوپر لوگ پاؤں دبا دبا کے جاتے کہ ابو ہریرہ کو مرغی کا دورہ پڑا ہے، کھینچ آ گئی ہے۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے نہ کھینچ تھی نہ مرغی کی بیماری تھی، میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کے واسطے 24 گھنٹے مسجد نبوی کے اندر پڑے رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال ہو جاتا تھا کہ مجھے بھوک کی وجہ سے بے چینی ہوتی تھی اور میں ایک بے ہوشی کے عالم کے اندر پہنچ جاتا تھا۔ اتنی محنت کے بعد ان حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے 24۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو امیر المومنین بنے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے پوچھتے تھے کہ آج نبی کریم علیہ السلام نے کون سی حدیثیں بیان کی، آج کون سی باتیں بیان کی۔ اتنی پیاری پیاری باتوں کو جس کو اتنی محنت سے جمع کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی ہیں۔ ان کو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن السلام، ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو آپ نے سنا تو تھا لیکن 2-3 واسطے سے درمیان میں بیان کرنے والے 2-3-4 آدمی تھے، اور جس صحابی عبداللہ ابن السلام نے سنا تھا انہوں نے سیدھے نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا۔ چنانچہ یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے اپنی سواری کو تیار کرتے ہیں، زاد راہ کو لیتے ہیں اور اس ایک حدیث کو سننے کے واسطے ملک شام کا 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں۔ اس ایک حدیث کو سننے کے واسطے ملک شام کا 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں۔ ملک شام پہنچتے ہیں، پہنچ کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ ابن السلام کا مکان کہاں ہے؟ چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں مکان ہے اور اوپر کی منزل میں رہتے ہیں۔ وہاں جا کر انہوں نے آواز لگائی، یا عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ابن السلام نے اوپر سے پوچھا کہ من، کون ہے آپ؟ تو کہا جابر۔ حضرت عبداللہ ابن السلام نے پوچھا کون جابر؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی؟ تو کہا ہاں، چونکہ جابر ابن عبداللہ بہت بڑے صحابی تھے عبداللہ ابن السلام کے مقابلے میں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ جابر ابن عبداللہ جیسا صحابی میرے گھر کے اوپر آیا۔ کہا حضرت میں ابھی نیچے آ رہا ہوں۔ تو کہا نہیں، پہلے وہ حدیث مجھے اوپر سے سنا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اوپر سے نیچے آؤ
اس سے پہلے میری یا آپ کی موت ہو جائے اور میں حدیث سننے سے محروم رہ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے وہ حدیث اوپر سے سنائی اور پھر نیچے آئے، ملاقات کی، معانقہ کیا اور کہا کہ حضرت آئے تو گھر میں تشریف لائیے۔ تو کہا کہ میرا جو کام تھا، مجھے جو حدیث سننی تھی، میرا کام ہو گیا، السلام علیکم۔ پھر وہاں سے سفر شروع کرتے، 1 مہینے کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچتے، ایک حدیث کے واسطے 2 مہینے کا سفر۔ میرے دوستو، ایسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنی حدیثیں ہمیں سنا دی۔ آپ انداز تو لگاؤ، یہ کتنی نورانی مجلس ہے، اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں ہمیں سنائی گئی، ایسی ایسی حدیثیں سنائی گئی کہ بڑے بڑے مولانا لوگ ممبروں کے اوپر جو تقریروں میں کہتے ہیں، وہ جو مکالمہ پیش ہوا اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، سب کے اوپر 10 منٹ کے اندر انہوں نے اتنی حدیثیں بیان کر دی، اتنی پیاری باتیں بیان کر دی کہ اس کو علماء کو بیان کرنے کے واسطے گھنٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنا لمبا وقت چاہیے، ان بچوں نے 10 منٹ کے اندر آپ کے سامنے اتنا اچھا مکالمہ پیش کیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس محنت کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان کے، ہندوستان کے آزادی کے سب سے بڑے سرخیل تھے۔ یہی ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی، جنہوں نے قید و بند کی تکلیفیں برداشت کی، آزادی کے واسطے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ ہم اور آپ اس کا انداز نہیں کر سکتے۔ جب ان کو مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا، وہاں سے باہر نکالا گیا اور پھر 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تو جن لوگوں نے غسل دیا وہ یوں کہتے تھے کہ حضرت کی پیٹھ کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، پورا جلا ہوا تھا، پوری پیٹھ جلی ہوئی تھی۔ حضرت کے جو خادم تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کو جیل نہیں ہوئی تھی، وہ صرف اپنے استاذ کی خدمت کے لیے جیل میں رہے تھے۔ اور یوں فرماتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی مالٹا کی جیل کے اندر کہ صبح میں وضو کرنا حضرت کے لیے مشکل ہوتا تھا، تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رات کو مٹکے کے اندر پانی لیتے تھے اور پوری رات پانی کو اپنی گود میں یوں دبا کر بیٹھے رہتے تھے کہ بدن کی گرمی سے کچھ پانی کے اندر ٹھنڈک کم ہو جائے، تھوڑا ہلکا سا گرم ہو جائے، تاکہ حضرت تہجد کے اندر اسے وضو کرے۔ اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابرین تھے انہوں نے جو ہم کو آزادی دلائی۔ تو یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو مالٹا کی جیل میں رہے، اور جب آپ کو وہاں سے نکالا گیا تو پورے ہندوستان کے چوٹی کے علماء، چونکہ سب سے بڑے عالم یہ تھے، چوٹی کے علماء سب جمع ہوئے کہ آج حضرت کا بیان ہوگا۔ حضرت نے جب بیان کرنا شروع کیا تو کہا میں نے 6 مہینے تک جو مالٹا کی جیل میں رہا، بہت محنت کی، بہت کوشش کی، بہت سوچا کہ مسلمان پستی میں کیوں جا رہا ہے، مسلمان کیوں حالات سے پریشان ہے، مسلمان کیوں ذلت میں جا رہا ہے۔ تو مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئی، مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئی۔ اب علماء نے سوچا کہ حضرت 2 باتیں بیان کر رہے ہیں تو بہت ہی اونچی بات ہوگی، حضرت نے بہت ہی سوچ کر تو حضرت نے کہا کہ مسلمانوں کی پستی کی 2 وجہ ہے، ایک تو قرآن مجید کو چھوڑنا اور دوسرا آپس کے جھگڑے اور اختلاف۔ کہ میں جیل سے نیت کر کے نکلا ہوں کہ اب بستی بستی مجھے مکاتب اور دین کے مدرسے شروع کرنا ہے، اور یہ جو ہمارے ہندوستان کے اندر مکاتب اسلامیہ کی مدارس کی جو محنت ہے، یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آج بستی بستی گاؤں گاؤں جو مکاتب ہے، یہ مکاتب ہمارے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ دیکھا آپ نے نمونے کیا دے رہے ہیں؟ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے یہاں بڑی بڑی کالجیں ہیں، بڑی بڑی اسکولیں ہیں اور بڑے بڑے تعلیم گاہیں ہیں، بتائیے ایسا کوئی پروگرام جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ان کو بتلائی جاتی ہو، وہاں ہماری جوان جوان بیٹیوں کو، ہماری اولاد کو ڈانس سکھایا جاتا ہے، دین سے بیزاری کو سکھایا جاتا ہے، دین سے دور کیا جا رہا ہے ان کو، اور ہم ہیں کہ اس کے واسطے اپنے آپ کو مٹائے جا رہے ہیں۔ اور یہ مدارس جو ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ مکاتب جو ہمارے بچوں کو کلمے سکھا رہے ہیں، یہ مکاتب جو ہمارے بچے کو عقائد سکھا رہے ہیں، یہ مکاتب جو ہمارے بچوں کو سب کچھ دے رہے ہیں، ہماری اس کی طرف کتنی توجہ ہے؟ دوستو یاد رکھنا، اگر ہم نے ان دینی مدارس کی طرف اور مکاتب کی طرف توجہ نہیں کی، اگر ہم نے ان مکاتب کو بھلا دیا، ان علماء کو بھلا دیا،
تو ہم مولوی لوگ ہیں، ہمیں بھی دھندا کرتے آتا ہے، ہم چاول کی دکانیں لگا دیں گے، ہم گاڑی کی دکانیں لگا دیں گے، ہم پھیریاں پھر کے اپنا کام چلا لیں گے، تمہاری تنخواہ نہیں لیں گے، انشاءاللہ ہم اس دین کو، اس ایمان کی محنت کو باقی رکھیں گے۔ لیکن اگر تم نے قدر نہیں کی تو یاد رکھو 50 سال کے بعد تمہاری نسلیں یہودی اور نصارہ ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج ساری دنیا کے اندر اور خاص کر کے ہمارے وطن عزیز کے اندر مسلمانوں کو ایمان سے بیزار کرنے کے واسطے، ایمان سے دور کرنے کے واسطے اسکولوں کے اندر ایسی تعلیمیں دی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ایمان سے دور ہو جائے، ان کا ایمان ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، ان غیر گزرے حالات کے اندر آپ لوگوں نے اندازہ نہیں کیا کہ یہ بچیاں اور یہ بچے کتنی اچھی اچھی باتیں بیان کر رہے تھے۔ میرا تو دل، میرا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوستو، ایسی مجلس میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ابھی تو یہ مسجد پترے والی بنی ہوئی ہے، ابھی تو یہ محلہ بسا ہوا ہے، مدرسے کو پیدا ہوتے ہوئے دن کتنے ہوئے، اور یہ بچوں کو دیکھو تو صحیح، ماشاءاللہ کتنی اچھی بے باکی سے تقریر کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر مولوی صاحب لوگوں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کر مرنے تک مولوی کے محتاج ہیں ہم لوگ۔ پیدا ہوئے تو مولوی صاحب آئیں گے، وہ کان میں اذان دیں گے، پیدا ہوئے مولوی صاحب آئیں گے، دوسرے کان میں تکبیر کہیں گے، پیدا ہوئے عقیقے کا مسئلہ تھا، مولوی صاحب آ کر بکرا ذبح کریں گے تب عقیقہ ہوگا، اور ساری زندگی مولوی صاحب کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، مولوی صاحب کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے۔ ادھر مرے تو غسل مولوی دے گا، دفن آپ کو مولوی دے گا، قبرستان میں لے جا کے دفنائے گا مولوی، آپ کو ابتدا سے لے کر انتہا تک مولوی ہی آپ کے سب کچھ ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر سب سے ناقدر ہے، جس کی سب سے زیادہ بے قدری کی جاتی ہے، وہ اگر طبقہ ہے تو مولوی ہے۔ ہم نے کیا دیا مولوی کو؟ اسکول کے ٹیوشن کے واسطے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مولوی صاحب بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، اگر وہ 50 روپے فیس ہے، اس نے 60 روپیہ کر دیا تو واقعہ کر ڈال دے گا مولوی صاحب نے 10 روپے پڑھا دیا۔ توبہ استغفر اللہ، ہمارا یہ حال ہے دینی تعلیم کے ساتھ۔ میرے دوستو، اگر اس ملک کے اندر ہمیں مسلمان بن کے جینا ہے، اگر اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ جینا ہے، اس ملک کے اندر اپنے آپ کو بچانا ہے، تو خدا کی قسم ہم کو مکاتب اور مدارس کی حفاظت کرنا ہوگا اپنے پیسوں سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر مکاتب والوں کو حکومت کی طرف سے ایک پیسہ نہیں ملتا ہے، مدرسے والوں کو ایک پیسہ نہیں ملتا ہے۔ جو کچھ مکاتب و مدارس چل رہے ہیں، ہمارے اپنے خون پسینے کی برکت سے چل رہا ہے۔ آج ہم جو اس ملک کے اندر سے عزت سے جی رہے ہیں، وہ اس وجہ سے جس ممالک کے اندر حکومت کے ماتحتی کے اندر مکاتب و مدارس چل رہے، میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ عرب ممالک کے اندر چلے جائیے، جن کے یہاں یہ قرآن عربی کے اندر نازل ہوا، یہ قرآن ان کی اپنی زبان ہے، بڑے ہو گئے لیکن ان کو قرآن مجید پڑھتے نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے پیسوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور وہاں پر قرآن مجید کی تعلیم کی طرف کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہمارے علاقے کے اندر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ بستی بستی کے اندر مکاتب قرآنیہ اور دینی مدارس قائم ہیں۔ اگر ہم نے ان مکاتب قرآنیہ کی اور دینی مدارس کی قدر نہیں کی تو میرے دوستو، پھر ایک دن وہ آئے گا کہ اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں کو دیکھنے سے ترس جائیں گے۔ جو حال اسپین کا ہوا، جو حال بخارا سمرقند کا ہوا، اور جو حال دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ممالک کے ہوئے، جس بخارا کی زمین کے اوپر بخاری لکھی گئی اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اور وہ اسپین جہاں پر اسلام کا طوطا بولا کرتا تھا، وہاں پر آج مکاتب، مدارس اور مساجد کے اندر طویلے بنے ہوئے ہیں اور جانور باندھے جاتے ہیں، وہاں پر اللہ کا نام لینے والا وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، دین کی ناقدری نہ کرو۔ بڑی محنت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بڑی کوششوں سے ہم نے یہ دین پہنچا ہے۔ یہ علماء کرام فاضل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بہت استعداد دی ہے۔ اگر یہ دنیا کمانے کے اوپر آگے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تم سے اچھا کما سکتے ہیں۔ یہ مولوی لوگ اگر دنیا کمانے کے اوپر آ گئے تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم سے اچھا کما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مسجدوں کے اندر بند کر رکھا ہے، انہوں نے آپ کو مدرسوں کے اندر بند کر رکھا ہے، صرف میری اور آپ کی اولاد کے لیے، کہ ہماری اولاد کسی بھی طرح دین کے اندر محفوظ ہو جائے۔ آج دنیاوی تعلیم گاہیں اسکولیں کیا دے رہی ہے تم کو؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے ابھی مدرسہ کھلا ہے، آپ کے سامنے تقریر کر رہی ہے، آپ کے سامنے نظم پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اسکول کا ایک بچہ نے کسی نے آپ کے سامنے آ کے کبھی 10 منٹ تقریر کی ہو؟
किसी ने अच्छे बातें की वो आपके सामने आकर। और आज स्कूलों के अंदर जो हमारा क्रेज बढ़ा हुआ है, घर घर के अंदर बच्चा अगर मदरसा नहीं जाता है माँ बाप को फिक्र नहीं है, बच्चा मस्जिद नहीं जाता है माँ बाप को फिक्र नहीं है, बच्चा अगर दीनी तालीम को हासिल नहीं करता है माँ बाप को फिक्र नहीं है। लेकिन अगर बच्चा एक दिन अगर ट्यूशन नहीं गया, स्कूल की बात तो दूर रही, ट्यूशन नहीं गया तो माँ बाप के तेवर बदल जाते हैं कि तू कैसे पास होगा, तेरा क्या होगा, और उसके बाद से झोंकट पैसा खर्च करना चाहते हो खर्च कर डालते हैं। लेकिन दीनी तालीम से हम इतने दूर है कि हमारा बच्चा स्कूल मदरसा गया नहीं गया, वहां जाके क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ा है, कभी माँ बाप को तौफीक नहीं होती कि उसकी पूछ परछ करे। और फिर आज दोस्तों बुजुर्गों, स्कूलों के अंदर जो हमारी बेटियों के साथ खेल खेला जा रहा है, इस वक्त बहुत जागने की जरूरत है, इस वक्त बहुत जागने की जरूरत है। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत तरह एहसान है कि अभी हम लोग महफूज है हमारे इलाके के अंदर। मैं अभी रमजान से पहले बहुत लंबा दौरा करके आया, लातूर, सोलापुर, कर्नाटक और हैदराबाद वगैरह के अंदर। वहां पर जगह जगह पर जवान बच्चियों के लिए इदारे खोले जा रहे हैं, जवान बच्चियों के लिए जगह जगह के ऊपर, बस्ती बस्ती के अंदर। और उसकी एक ही वजह कि अगर हमने अपनी तालीम गाहें नहीं शुरू की और हमारी बच्चियों को अगर स्कूलों में भेजा तो कल को ये बच्ची लव जिहाद के नाम पर कहीं ना कहीं चली जाएगी, किसी का ईमान महफूज नहीं है। मेरे दोस्तों, अपने औलाद की ईमान की फिक्र करो। दुनिया तो कैसे है बीत जाएगी। आज से 25 साल पहले कौन सी हमारी माएं कॉलेज में जाती थी और कौन सी हमारी बहनें कॉलेज में जाती थी। आज से 50 साल पहले कौन सी हमारी माँ बहनें यूनिवर्सिटियों में जाती थी। बताइए, उनको एकड़ी बगड़ी भी लिखते नहीं आता है, लेकिन उनकी जिंदगियां गुजर गई। आज ये कि भाई क्या करेंगे, इसके बगैर, तालीम के बगैर नहीं चलता। अगर तालीम ईमान की हिफाजत के साथ होती है तो कोई इनकार नहीं, दीजिए उनको दुनियावी तालीम। लेकिन अगर हमारे ईमान का सौदा करना पड़ता है दुनियावी तालीम के साथ तो उस तालीम की इजाजत नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, जागने की जरूरत है। अब गफलत की नींद से उठ जाओ। हमारी बेटियां ट्यूशन में जाती है, मालूम है वहां क्या होता है। कभी हमने गौर किया कि अपने आशनाओं से वो मिलने के लिए जाती है और फिर वहीं से सारे उनके रास्ते शुरू होते हैं और फिर वो लड़की भागती है गैर मुस्लिमों के साथ। ये जो लव जिहाद के नाम पर चलता है, मुसलमानों के यहां तो उनकी एक दो बेटी आई होगी, पूरे मुल्क के अंदर वो वावेला कर देते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि अभी जो मैं दौरा करके आया हूं, एक एक बस्ती करने से 50-50 बेटियां चली गई है, लेकिन किसी भी एक अखबार के अंदर नाम नहीं आता कि मुसलमानों की 50 बेटियां चली गई। कोई पुरसान हाल नहीं है। क्या इसीलिए हमने हमारी बेटियों को पैदा किया था, गैरों को देने के लिए? क्या इसीलिए हमने शादियां की थी कि हम हमारी औलाद को पैदा करके गैरों के हाथ में दे दे? मेरे दोस्तों, मर जाने का मकाम है ये वक्त हमारे लिए। इख्तिलाफ से बाहर निकलो। ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये तबलीगी, ये खानकाही, ये फुला, ये सब बात में है। हम सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। कल को क़यामत के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौज़े कौसर के ऊपर खड़े होकर कह देंगे कि मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ जा रही थी, मेरी कौम की बेटियां बर्बाद हो रही थी, मुसलमान तुम क्या कर रहे थे? तो हुजूर को क्या जवाब देंगे? मेरे दोस्तों, गफलत का वक्त नहीं, बेदार हो जाओ। अब भी वक्त गया नहीं। सुबह का भूला शाम को अगर लौट आता है तो वो भूला हुआ नहीं है, लेकिन अगर शाम को भी नहीं आया तो वो भटक गया राह से। ये बहुत कीमती चीज है हमारी औलाद, उनकी हिफाजत की फिक्र करो। बस्ती बस्ती जो मकातिब व मदारिस चल रहे हैं उनकी कदर करो, इन उलमा की कदर करो, उनकी जरूरतों का ख्याल करो। कितनी मेहनत कर रहे, आप अंदाज तो लगाओ। मैं तो हैरान रह गया कि इन बच्चियों ने और बच्चों ने इतने आधे घंटे पौने घंटे के अंदर 100 से ज्यादा हदीसें बयान कर दी। ये कोई छोटी मोटी बातें हैं, और हदीस भी बिल्कुल सही हदीस है, बिल्कुल पक्की बात है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि जिन हदीसों को सुनने के लिए लोग कहां कहां सफर करते थे। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर के ऊपर खुतबा दे रहे हैं। देखा कि एक बूढ़े मियां बिल्कुल बाल बिखरे हुए हैं और लिबास फटा हुआ है, पुराने हाल के अंदर आ रहे हैं। सहाबा से कहा कि देखो वो कौन आ रहे हैं। तो साहबी गए और पूछा कि आप कहां से आ रहे थे? कहा मुल्क शाम से आ रहा हूं। मुल्क शाम से 1 महीने का सफर थे। बोले क्यों आए? तो कहा मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान से अत्तहियात सुनने के लिए आया हूं। अल्लाह, 1 महीने का सफर करके वो सिर्फ अत्तहियात सुनने के लिए मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो
التحیات، یہ درود، یہ 5 کلمے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ اور نماز کا طریقہ ہمارے مکتبوں کے اندر بیٹھ کر بچوں اور بچیوں کو تعلیم دی جا رہا ہے، صبح شام پڑھایا جا رہا ہے. ہم کتنی قدر کرتے ہیں ان کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت چھین لے. لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کے اندر زیادتی کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمت کی ناشکری کی تو مجھ سے زیادہ بے نیاز کوئی نہیں. میں نے بتایا کہ سمرقند اور بخارا جہاں پر بخاری اور مسلم جیسی کتابیں بڑی بڑی لکھی گئی اس کو پڑھے بغیر آج مولوی نہیں ہو سکتا. ایسے بڑے بڑے علاقے جہاں پر اسلام کا غلغلہ تھا، اسلام کا ولولہ تھا، آج وہاں پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں. اللہ مسلمانوں، پیسوں میں ناز نہ کرو. یہ پیسہ آج ہے کل ختم ہو جانے والا ہے. بڑے بڑے ارب پتی سے حالات آئے روڑ پتی بن گئے. مسلمانوں، اپنی طاقت کے اوپر ناز نہ کرو. بڑے بڑے طاقتور اللہ کی طاقت کا سامنا ختم ہو گئے. مسلمانوں، اپنی جوانی کے اوپر ناز نہ کرو. بڑے حسین دنیا سے آ گئے اور مٹ گئے، کوئی باقی نہیں رہا. اگر ناز کرنے کی کوئی چیز ہے تو اللہ کے احکام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں ہمارے واسطے. اتنی پیاری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر، ان کی بزرگی کا میں آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ شاہ وسیع اللہ صاحب کے جو مریدین تھے وہ حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو ہم آپ کی قبر کے اوپر پھول چڑھایا کریں گے. جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو ہم آپ کی قبر کے اوپر پھول چڑھایا کریں گے. تو شاہ صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، پھول تو میری تربت پہ کیا ڈالو گے، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. پھول تو میری تربت پہ کیا ڈالو گے، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت ہمیشہ یہ شعر کیوں پڑھتے. چنانچہ وہ حج کے لیے حضرت تشریف لے گئے. اس زمانے کے اندر سمندری جہاز کے اندر، کشتی کے اندر جایا کرتے تھے. درمیان سمندر پہنچے اور حضرت کا انتقال ہو گیا. درمیان سمندر پہنچے اور حضرت کا انتقال ہو گیا. اب مشورہ کیا تو نہ مکہ پہنچ سکتی تھی لاش، نہ ہندوستان لائی جا سکتی تھی، چونکہ خطرہ تھا کہ لاش بھول جائے گی. 1 مہینے سے زیادہ کا سفر ہو گیا تھا. اب 1 مہینے تک یا تو مکہ پہنچو یا ہندوستان آؤ، وہاں تک میں تو لاش بھول جائے گی. تو کیا کیا جائے؟ تو مشورہ کر کے اسلامی طریقے کے مطابق حضرت کو غسل کفن دیا گیا اور لاش کو وہی سمندر میں اتار دیا گیا. تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حضرت جو کہا کرتے تھے کہ پھول میری تربت پہ کیا ڈالو گے، خاک بھی تم سے نہ ڈالی اور کسی کو مٹی بھی نہیں ملی. اتنے بلند پائے عالم تھے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں تم بھیک کیوں مانگتے ہو؟ تمہارے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہیں. تم سے زیادہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی مالدار نہیں. اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم لباس کے اندر، ہم رہن سہن کے اندر، ہم جینے کے طریقے کے اندر، ہم اپنی لائف اسٹائل کے اندر محتاج ہے تو کس کے؟ یہودیوں کے. ہم محتاج ہے تو کس کے؟ نصاراؤں کے. ہم محتاج ہے تو کس کے؟ مشرکوں کے. ہماری لائف، ہماری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارا کھانا کیسا ہے، ہمارا پینا کیسا ہے، ہمارا رہنا کیسا ہے، ہمارا سہنا کیسا ہے. یہ مسلمان کی زندگی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی زندگی سے تو نہ ہونا اچھا. مسلمانوں سدھر جاؤ. ملک کے اوپر حالات بڑے خراب آ رہے ہیں. گاجر و مولی کی طرح کاٹے جائیں گے، کوئی پرسانہ حال نہیں ہوگا. اس وقت بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. نمازوں کا اہتمام کرو. میں آپ کو صبح کی اذان تک سنا تھا حالات، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم نے 11 بھی بجا دیے تو فجر، یہ جتنے بھی تقریر میں بیٹھے ہوئے سب سے پہلے قربانی ہوگی فجر کی نماز کی. کہ مول صاحب نے رات کو بیان کیا تھا، آنکھ نہیں کھلے، آج فجر کی نماز گائی اچھے نماز پڑھنے والوں کی. تو پھر ایسی تقریریں ہمیں کس کام کی؟ ایسی دین کی باتیں ہمیں کس کام کی؟ میرے دوستو جاگو، اب جاگنے کا وقت ہے. اور میرے علماء دوستو، ایک بات یاد رکھے، میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ قوم آپ کے علم کی قدر نہیں کر سکتی. قرآن مجید کے ایک حرف کی قیمت یہ قوم نہیں دے سکتی. جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کا شکر ہے. ہمیں اس مجلس میں بیٹھ کر ادا کرنا ہے، قوم دے یا نہ دے، ہم ہمارے اولاد کو برباد نہیں ہونے دیں گے. قوم دے نہ دے کوئی بات نہیں، یہ نہ دے تو مفت میں پڑھائیں گے اپنے قوم کے اولاد کو، لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کا علم دیا ہے، اسی لیے کہ ہم اس علم کو امت تک پہنچائیں. تو ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں. آپ دینا ہو دو، نہ دینا ہو نہ دو، لیکن ہم آپ کی اولاد کو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ برباد نہیں ہونے دیں گے. جی، یہ عہدہ کرتے ہیں آج آپ کے سامنے. اور یہ جو کچھ مل رہا ہے پڑھنے پڑھانے کے اوپر
ये तो उलमा जो वक्त दे रहे हैं उसका, वरना मसले के एतबार से नमाज पढ़ाने के ऊपर और कुरान मजीद पढ़ाने के ऊपर उजरत लेना और तनख्वाह लेना जायज नहीं है। सिर्फ ये तो जो उलमा वक्त दे रहे हैं उसकी तनख्वाह है, वक्त की तनख्वाह है, कितना वक्त लगा उसका, वरना ये उलमा पढ़ने पढ़ाने का एक पैसा नहीं लेते, क्योंकि इसकी कीमत आपके अंदर चुकाने की ताकत ही नहीं है। अब मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हिंदुस्तान के अंदर। उनका मजार आज भी नानोता जो है उस नानोता के बस अड्डे के ऊपर बना हुआ है, बहुत ऊंचे पाए का आलिम। उनके ऊंचे पाए का मैं आपको किस्सा सुनाऊं, वक्त तो नहीं हो रहा ना भाई जी, कि एक जमाने के अंदर दिल्ली के अंदर प्लेग फैला, ताउन। तो हजरत ने दिल्ली के अंदर जाके जगह जगह बयान किया कि लोगों, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा अजाब आ रहा है, दो काम करो, तौबा इस्तिगफार करो और सदका करो, तौबा इस्तिगफार करो और सदका करो। तो सब फिर लोग होंगे, उन्होंने कहा कि मौलवी साहब के मदरसे में चंदे की तकलीफ पड़ गई, पैसे की तकलीफ पड़ गई, तो चंदे की नई स्कीम निकाल डाली। जाहिर बात है कि सदके का कहेंगे तो सब सदका किसको देंगे, मौलवी साहब को ही देंगे। इसलिए लोगों ने मौलाना का मजाक उड़ाया कि मौलवी साहब को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अच्छी स्कीम निकाल डाली है कि इस्तिगफार करो और सदका करो। तो किसी ने कह दिया, हजरत आप मरोगे, ताउन जो आएगा तो आप भी तो मरेंगे ना, ताउन जो आएगा तो आप भी तो मरोगे। तो हजरत ने कहा कि याद रखो, याकूब भी और याकूब का पूरा खानदान भी इसी में जाएगा। जज्बे में आके कह दिया, याकूब भी और याकूब का पूरा खानदान भी इसमें जाएगा। चुनांचे हजरत मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके खानदान के 11 आदमी इसी वबा के अंदर इंतकाल कर गए। इतने बड़े पाए के आलिम पहले से अपनी मौत। अब जब उनको दफन कर दिया गया तब लोगों को अफसोस अब हो रहा है कि मौलवी साहब तो बहुत ऊंची बात कहकर गए थे, लेकिन हमने मौलवी साहब को समझा नहीं, हमने उनका मजाक उड़ाया। आज हमारा भी होता है कि मौलवी साहब लोग का दद्दे क्या है, इधर उधर की बातें हाँकते रहते हैं, उनको क्या पता है। लेकिन मौलवी को जो दिख रहा है वो आपको नहीं दिखता है। मौलवी कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर कई साल पहले की बातों को देख लेता है कि नबी ने क्या इरशाद फरमाया है, क्या दीन की बातें की है, आइंदा क्या हालात आने वाले हैं, वो मौलवी जानता है। चुनांचे अब एक साहब जो बहुत जिनको प्लेग हो गया, वो हजरत की कब्र के ऊपर जाकर रोने लगा, माफी मांगने लगा, और वो हजरत की जो कब्र की मिट्टी थी उसने उसको खा लिया। चुनांचे वो अच्छा हो गया। अब ये बात भी लोगों के अंदर फैल गई कि हजरत की कब्र की मिट्टी को जो खाता है उसको प्लेग अच्छा हो जाता है। चुनांचे अब जिसको भी प्लेग और ताउन लगता है वो आता, हजरत की कब्र की मिट्टी उठाता, खा लेता और अच्छा हो जाता। इधर सुबह मिट्टी डाली और शाम को खाली कब्र की, इधर सुबह शाम को डाली और सुबह को मिट्टी की कब्र खाली दिखने लगती। तो उनका जो नवासा वो परेशान हो गया कि ये कब तक मैं मिट्टी डालते रहूंगा, सुबह डालो शाम को खाली, शाम को डालो सुबह खाली, लोग खाए जा रहे हैं, लोग भरते ले जा रहे हैं। उसने कहा कि बुड्ढे, अब की बार अगर किसी को अच्छा हुआ नहीं तो मैं कब्र के ऊपर मिट्टी नहीं डालूंगा, पड़े रहना ऐसे ही। नवासे ने उसके बाद लोगों को अच्छा होना बंद हो गया। खैर ये तो इतने ऊंचे मकाम के आदमी थे। तो जब वो दारुल उलूम देवबंद के अंदर पढ़ाते थे तो कभी मदरसे के अंदर आने के अंदर देरी हो जाती थी, मदरसे के अंदर आने में देरी हो जाती थी। तो दारुल उलूम देवबंद के जो जिम्मेदार थे उन्होंने हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जो वहां के सरपरस्त थे उनसे शिकायत की और यूं कहा कि भाई आप जरा मौलाना याकूब साहब से तंबीह करें कि वो देर से आते हैं। हमारे मुतवल्ली लोग भी नजर रखते हैं ना मौलवियों के ऊपर कि कितनी देर से आए, चाहे वो फजर की नमाज नहीं पढ़े, चाहे वो मस्जिद के अंदर नहीं आवे, चाहे वो कुछ नहीं करे, लेकिन उसकी नजर मौलवी के ऊपर बहुत होती है। मैं आपको अजीब किस्सा सुना, वो अभी एक बस्ती के मुतवल्ली साहब का हाल सुना मैंने। उन्होंने मस्जिद के अंदर कैमरा लगाया और इसका स्क्रीन जो है अपने घर में लगाया। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, उसकी स्क्रीन और मस्जिद में कैमरे की क्या जरूरत? तक मौलवी साहब और बांगी साहब टाइम पे आते हैं कि वो देखने के लिए मैंने घर में लगाया है। तो मस्जिद में आके देखनी, घर में बैठ के क्या देखना है? ये हाल है हमारे कौम का। तो उन्होंने शिकायत की तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम वाले से कहा कि भाई मौलवी याकूब इतना बड़ा आदमी है कि वो खाली दारुल उलूम देवबंद के अंदर कदम रख देवे तो उसकी तनख्वाह हलाल है, उसकी तनख्वाह हलाल है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं। और मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर कहा कि मौलवी याकूब मदरसा आपको जो पैसा देता है वो मदरसे का अंदर जो वक्त है उसका देता है, इसलिए वक्त का एहतियात करो। तो हजरत मौलाना याकूब साहब ने, वो भी बड़े आलिम थे,
दूसरे दिन आके बैठ गए कि मुझे वक्त का पैसा देते हैं, अब मैं बैठे रहूंगा पढ़ाऊंगा नहीं, अब मैं बैठे रहूंगा पढ़ाऊंगा नहीं। मेरे दोस्तों, अगर ये मौलवी लोग इस टाइम के ऊपर आएंगे, हम बैठे रहेंगे पढ़ाएंगे नहीं, तो हमारी औलाद का क्या होगा? एहसान मानो कि हमने उनकी कदर नहीं की, फिर भी ये पढ़ा रहे हैं। ये वही दुआएं, वही कलिमे जिससे आदमी मुसलमान बनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमा मौलवी सिखाता है। शर्म आएगी अगर मैं यहां से पूछ लूंगा कि भाई तुम जरा कलमा सुना दो, मालूम नहीं कितने सुना पाएंगे। हम आपका इम्तिहान नहीं लेंगे, घबराइए मत, लेकिन कदर करो मेरे दोस्तों। तो खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं कि ये जो आज मैंने प्रोग्राम देखा, इतना मुझे अच्छा लगा और मुझे इतनी खुशी हुई कि बड़े बड़े जलसों में गया और बड़े बड़े इदारों में मैंने जाकर देखा, लेकिन जो चीज मुझे यहाँ देखने को मिली है, बच्चे जो छोटे छोटे अपनी प्यारी प्यारी जुबान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पेश, एक हदीस को पेश कर रहे थे। आप क्या जानो इस हदीस की कदर को, आप क्या जानो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बातों को। हम रातों को बैठकर टेलीविजन देखते हैं, रात रात भर मोबाइल पर देखते हैं, इधर उधर के प्रोग्राम देखते हैं, हमें कब फुर्सत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को हम सुने, कि हमारे घरों में चैन और सुकून आवे। हम तो ये कादियानी, ये बरेलवी, ये देवबंदी और ये फुला इस झगड़े के अंदर पड़े हुए हैं। मुसलमानों, इसी में तुम बर्बाद हो जाओगे, इख्तिलाफ में ही मारे जाओगे। आज इस मुल्क के अंदर ये सियासी लोग जो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, वो इसी वजह से कि देवबंदी को बरेलवी के खिलाफ और बरेलवी को देवबंदी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, कादियानी को बरेलवी के खिलाफ और बरेलवी को कादियानी के इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे घर घर के अंदर हुकूमत के जासूस बैठे हुए हैं। ये मौलवी साहब यहाँ क्या बयान कर रहे हैं, ये रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी पुलिस के पास, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये हमारी रिपोर्ट जो है पुलिस के पास पहुंच चुकी होगी। यही हमारा काम है, कौम की बर्बादी का यही रास्ता है। मुसलमानों, एक हो जाओ। कब तक तुम ये काम करते रहोगे, आपस में टांगे खींचते रहोगे? टांगे मत खींचो, हाथ पकड़ो, कौम ऊपर आएगी। जब तक टांगे खींचते रहोगे, कौम बर्बाद होती रहेगी। कौम के हाथ खींचने की जरूरत है, कौम को ऊपर लाने की जरूरत है। आज दुनिया की सारी कौमें, हमारे पास इतना बेहतरीन निजाम, किसी ने रिसर्च करके कहा है कि अगर मुसलमान अपने माल की सही ज़कात निकाल देवे, मुसलमान अपने माल की सही ज़कात निकाल देवे और सही हाथों तक यानी गरीबों तक पहुंचा देवे, तो पूरी दुनिया के अंदर एक भी मुसलमान गरीब नहीं रह सकता, एक भी मुसलमान गरीब नहीं रह सकता। आज हमारा पैसा गलत जगहों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, शादी ब्याह के अंदर हराम तरीके पर इस्तेमाल हो रहा है, मौत मय्यतों के अंदर हराम तरीके के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। कौन सी 40वीं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनाई गई थी? कौन सी 11वीं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनाई गई थी? कौन सी साल के ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर मौत के ऊपर है? और हमें कि सब कुछ करते जा रहे हैं, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करते जा रहे हैं। इतना पैसा अपने औलाद की तालीम के ऊपर खर्च करो, इतना पैसा अपने कौम की तालीम के ऊपर खर्च करो और अपनी कौम को ऊपर लाने की फिक्र करो। मेरे दोस्तों, जब तक हमारे अंदर बेदारी नहीं आएगी, जब तक हम हमारे मसाइल को नहीं समझेंगे, कोई हमें आगे लेकर चलने वाला नहीं है। इस मुल्क के अंदर ये स्कीम बन चुकी है कि मुसलमानों को दीन से बेदार करना है। उन्होंने देख लिया मुसलमानों को मारकर, उन्होंने देख लिया मुसलमानों को काटकर, उन्होंने देख लिया फसादात करवाकर, सब कुछ करवाकर देख लिया। आज फसाद हुआ, मुसलमानों की दुकानें जलाई, 6 महीने के बाद उससे अच्छी दुकान बन गई, उससे अच्छे मकान बन गए। तो मुसलमान ऐसे तो बर्बाद होने वाला नहीं है। अब ये वो यहूदी चाल चल रहे हैं कि स्कूलों के अंदर ऐसा निसाब लाओ जिनसे बच्चियों को इब्तिदा से उनके अकाइद को खत्म कर दिया जाए, इब्तिदा से उनके ईमान को खत्म कर दिया जाए। ये बच्ची जब इस्लाम के खिलाफ बातों को पढ़ेगी, ये बच्चे जब इस्लाम के खिलाफ स्कूलों के अंदर बातों को पढ़ेंगे, तो फिर यही बागी बनेंगे इस्लाम के। और मैं आपको एक मुख्तसर किस्सा सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं, बहुत दूर का नहीं। सूरत के अंदर हाफिज ब्रदर्स जो है उसको सब जानते हैं, बड़े मशहूर ताजिर है, और एक दादा भाई फैमिली, ये भी बड़ी मशहूर ताजिर है। हाफिज ब्रदर्स के बड़े थे शेख महमूद और दादा भाई फैमिली के बड़े थे हाजी इब्राहिम साहब, और ये दोनों दोस्त थे, ये दोनों दोस्त थे। एक मरतबा ये दोनों दोस्त मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, तो हाफिज शेख महमूद जो थे उनका एक बच्चा भी उनके साथ था, पोता। ये तीनों मस्जिद में गए, जब नमाज पढ़ के बाहर निकले तो पहले वो बच्चा बाहर निकल आया और फिर हाजी इब्राहिम बाहर निकल आए, फिर हाजी इब्राहिम साहब भाई। उन्होंने देखा कि बच्चे ने पांव में जूता पहना हुआ है और हाथ में जूता पकड़ा हुआ है, हाथ में जूता पकड़ा हुआ है।
تو وہ سوچنے لگے کہ بچہ جوتے مارنے کی فکر میں ہے، اسے وہ چھپ کر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بچہ باہر آیا تو اس نے وہ اپنے دادا جو تھے ان کے سامنے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیے۔ نماز پڑھ کے دادا جب باہر آئے تو اس نے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیے۔ اب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا حاجی صاحب سے، شیخ محمود سے، کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں، میں تو یہ سمجھ رہا کہ آپ کا پوتا جوتا لے کے بھاگنے کی فکر میں ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ کیا کر رہا ہے، آپ کے جوتے سیدھے کر رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، یہ میرا بیٹا فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے اور وہاں مدرسے میں پڑھ کر اپنے استادوں کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ ادب آیا ہے کہ جب استادوں کی جوتیاں سیدھی کی تو اپنے باپ اور اپنے دادا کی جوتیوں کو بھی وہ سیدھی کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے۔ اور اس کے برخلاف حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، یہ پڑھایا وہ پڑھایا، خوب پڑھایا اور ٹیلنٹڈ بنا دیا، اور پیسہ ہی پیسہ۔ ایک دن اس نے ایک پارٹی رکھی اور پارٹی کے اندر اپنے سب دوستوں کو بلایا، پارٹی کے اندر اپنے سب دوستوں کو بلایا۔ اب سب دوست جب کھا رہے تھے تو وہاں پر درمیان میں ایک چچا کندھے کے اوپر لنگی ڈالی ہوئی، لنگی پہنی ہوئی، پھٹا ہوا بنیان پہن کے وہاں سے گزرے۔ تو دوستوں نے اس سے پوچھا جس نے پارٹی کی تھی کہ یہ جو یہاں سے چچا گئے وہ کون تھے؟ یہ چچا جو گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جو چچا تھے نا اس کے باپ تھے، لیکن یہ جو بڑے کیا انجینئر اور ڈاکٹر صاحب تھے ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میرا ابا جان ہے، یہ میرے گھر کا نوکر ہے۔ یہ ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا فرق۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری قدر کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے قدموں کو چھوئے، اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہاری لاٹھی بنے، تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینا۔ دنیا بھر پڑھنے پڑھانے والے دوستوں برباد ہو گئے، پھر ہونے سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کی دین کی فکر کرو۔ اب بہت ہو گیا، ہم لوگ نے غفلت کے اندر بہت زندگی گزار دی۔ اختلاف سے دور ہو جاؤ، خود بھی قرآن کو پڑھو اور اپنے اولاد کو بھی پڑھاؤ، خود بھی دین کی طرف آؤ اور اپنے اولاد کو بھی دین کی طرف لانے کی فکر کرو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارا جو گجرات کا ماحول ہے نا، یہ صرف گجرات میں نہیں پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جن کو ساری دنیا جانتی ہے، مفتی تقی صاحب بیرون میں جا کر کہتے ہیں کہ گجراتیوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں سے نوازا ہے۔ گجراتیوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں سے، کہ گجراتی دنیا میں جہاں گئے، کینیڈا گئے، افریقہ گئے، امریکہ گئے، جہاں گئے 3 چیزیں لے کر گئے، ایک مسجد، دوسرا مدرسہ، ایک مسجد اور دوسرا مدرسہ، اور تیسری ساتھ وہ کہا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کڑی کھچڑی۔ سمجھ میں آگئے؟ دنیا کے اندر جہاں بھی گئے، گجراتی بغیر مسجد کے اور بغیر مکتب کے نہیں رہ سکتا۔ یہ چیز ہمارے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم ہمارا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو بہترین تیار کرتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کے دھلاتے ہیں، سر میں تیل لگاتے ہیں، مالش کرتے ہیں، سب کچھ کر کے، اور اماں اور ابا چھوڑنے جا رہے ہیں، گاڑی پہ چھوڑنے جا رہے ہیں، پاؤں ہاتھ پکڑ کے اس کا دفتر لٹکائے جا رہے ہیں، اور بچہ مدرسے جا رہا ہے تو وہ رات کو بستر میں متا ہوا ہے ویسا ہی بدبو مارتا ہوا بھیج دیتے ہیں۔ یہ دین کی قدر ہے، یہ قرآن کی قدر ہے، یہ حدیث کی قدر ہے۔ ارے اس سے زیادہ قدر کرنے کی اس کی ضرورت ہے۔ اپنے بچے کو تیار کرتے، بہترین بزرگوں والا لباس پہناتے، نیک صورت میں اس کو تیار کرتے، اور پھر دین کی قدر کے واسطے اس کو بھیجتے مدرسہ، تو کوئی دین کی بات تھی۔ ہم اتنے ناقدرے بن گئے میرے دوستوں، یہ دنیا کب تک کی ہے؟ کتنا جیو گے اس دنیا کے اندر؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ پہلے زمانے کے اندر 1200 1300 سال کی عمریں ہوتی تھی، 200 اور 300 سال میں تو انسان جوان ہوتا تھا، 200 300 سال میں تو انسان جوان ہوتا تھا۔ یہاں تو 60 70 سال کا مسئلہ ہے، 15 سال تو بلوغ سے پہلے کے نکل گئے، اور آخر کے 15 20 سال بڑھاپے کے رہ گئے، باقی کتنے رہے؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے واسطے میرے دوستوں ہم مٹے جا رہے ہیں دنیا کے واسطے۔ اگر اجازت دو تو ایک حدیث کا قصہ سنا دوں، سناؤ بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، ایک آدمی مر رہا ہے، اس کے 3 بھائی ہیں۔ ایک آدمی مر رہا ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی، ایک درمیان والا بھائی، ایک چھوٹا بھائی۔ اس نے پہلے اپنے سب سے بڑے بھائی کو بلایا، وہ بڑے بھائی کے ساتھ اس کا اتنا تعلق ہے، اس کے واسطے رات لگا دیا، دن لگا دیا، گرمی لگا دی، ٹھنڈی لگا دی، ساری جتنی محنتیں ہو سکتا حلال حرام سب کچھ کر ڈالا اس کے واسطے۔ اس کو بلایا، اس کو بلا کر پوچھا کہ بھائی میں مر رہا ہوں، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو کہتے بھائی تو مرے گا نا
جہاں مرا میں تجھ سے الگ، میرا اور تیرا کوئی واسطہ نہیں، بڑے بھائی سے۔ پھر نمبر 2 کو بلایا کہ بھائی میں مر رہا ہوں، تو میرے واسطے کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو دوسرا بھائی تھا اسی کے واسطے وہ سب اس نے رات دن کی محنت کی تھی، 5 دن کی جو کوشش کی تھی دوسرے بھائی کے واسطے اس نے کی تھی، ساری رات دن ایک لگا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی اگر تم مرے گا تو بہت تو تجھے غسل دوں گا، کفن دفن دوں گا، قبرستان میں پہنچا دوں گا، پھر میری اور تیری چھٹی۔ چھوٹا بھائی جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، کچھ لینا دینا نہیں تھا کہ یہ تو گبلا ہے، اس کو کیا آتا ہے، چھوٹے بھائی کو وہ کرتا ہو جو کرنا، اس کے واسطے کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کو بلایا، اس کو بلا کر پوچھا کہ بھائی میں مر رہا ہوں تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو کہا بھائی گھبرا مت، تم مرے گا تو اس وقت تجھے کلمہ یاد دلاؤں گا، پھر تجھے کفن دفن دوں گا، پھر تیرے ساتھ میں قبر میں رہوں گا، پھر تیرے ساتھ میں محشر میں رہوں گا، یہاں تک کہ میں تجھے جنت تک پہنچاؤں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کون سا بھائی اچھا ہے اور کون سا بھائی برا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ظاہر بات ہے کہ وہ چھوٹا بھائی جس کے واسطے کچھ نہیں کیا وہ جنت تک کی بات کر رہا ہے، اور بڑا بھائی جس کے واسطے سب کچھ کیا، دوسرا بھائی جس کے واسطے ساری محنتیں کی، وہ تو سارے بڑے بعد ہی نکلے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معلوم ہے یہ 3 بھائی کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پہلا بڑا بھائی جو ہے وہ اس کی مال و دولت ہے، کہ جس کے واسطے رات دن ایک کر دیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ گرمی دیکھی نہ ٹھنڈی دیکھی، ساری جوانی اپنی اس کے اندر ختم کر دی، ادھر مرا کہ ادھر وہ وارثوں کا ہو گیا، کسی اس کے پاس ایک بھی پیسہ جانے والا نہیں ہے۔ سکندر ذوالقرنین جو بڑا بادشاہ گزرا ہے، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ جنازے سے باہر رکھ دینا۔ تو وزیروں نے پوچھا کہ جناب یہ بات کیسی ہے؟ تو کہا دنیا دیکھ لینے کے جس کے حکومت آدھی دنیا کے اوپر ہے، جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور دوسرا بھائی جو ہے وہ اس کے سگے والے اور رشتے دار ہے کہ جس کے واسطے اس نے ساری محنتیں کی، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ پیسہ، یہ زمین، وہ سب 50,000 کروڑ کا عتیق احمد کیا لے کر گیا؟ گولیا کھایا، ختم ہو گئی بات۔ اس کے واسطے اس نے کیا تھا؟ بیٹا بھی مارا گیا، بیوی بھاگے پھر رہی ہے، بیٹے جیلوں میں پڑے ہوئے، کس کے واسطے؟ یہ ہے رشتہ داروں کی حقیقت۔ اور وہ جو چھوٹا بھائی ہے وہ ہے اس کے نیک اعمال، چھوٹا بھائی ہے وہ اس کے نیک اعمال، جو اس نے نمازیں پڑھی ہی ہے، جو اس نے روزے رکھے ہیں، جو اس نے صدقہ کیا ہے، جو اس نے قرآن پڑھا ہے، جو اس نے تلاوتیں کی ہے، جو اللہ کے راہ میں کام کیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اعمال اس کو قبر میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اذان کے وقت اذان کا جواب دیتا ہے، جو آدمی اذان کے وقت اذان کا جواب، تو یہ اذان کے وقت جو جواب دیتا ہے اس کی برکت سے اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب کرتے ہیں، اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب کرتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل، اب یہ کلمہ نصیب ہو گیا موت کے وقت، دوستو اس کی تو آخرت بن گئی، دوستو اس کی تو کیا بن گئی؟ آخرت بن گئی، جس کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو ایسے یہ اعمال اس کو قبر میں ساتھ دیں گے، محشر میں ساتھ دیں گے، یہاں تک کہ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن سے اور ایک قاری قرآن سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو قرآن پڑھتے جا اور جنت کے درجے چڑھتے جا، قرآن پڑھتے جا اور جنت کے درجے چڑھتے جا، تیری بلڈنگ کی انتہا وہاں ہوگی جہاں قرآن مجید کا آخری حرف ہوگا، جہاں قرآن مجید کا، تو قرآن مجید کا پہلا حرف الحمدللہ کا حمزہ ہے اور آخری حرف سورہ ناس کی آخری سین ہے۔ کتنے حرف ہے، اتنی اونچی اونچی منزلوں کے اوپر یہ حافظ قرآن، جس کو ہم آج اس سے دیکھتے ہیں نا حقارت کی نظر سے کہ یہ سارا مولوی ہے نا، یہ ایسا ہے نا ویسا ہے، وہ اتنے اونچی منزلوں کے اوپر ہوں گے کہ قیامت میں وہ دکھائی بھی نہیں دیں گے تم کو کہ کہاں پہنچ گئیں گے، وہاں تم کہو گے کہ بھائی تم کیسے پہنچ گئے وہاں تک، حالانکہ دنیا کے اندر تو ہم نے تم کو بہت دبایا تھا، بہت تمہارا خون چوسا تھا کہ مولوی صاحب کو مدرسے سے نکال دو، مولوی صاحب کو مسجد سے نکال دو، یہ مولوی یہ کرتا نہیں، وہ مولوی، اس کے پیچھے ساری زندگی کھپا دی، وہ تو کہاں پہنچ گئے، اور ہمارا تو ابھی حساب کی لائن لگی ہوئی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، علم کی ناقدری نہ کرو، کچھ کڑوی باتیں ہیں، کچھ سخت باتیں ہیں، لیکن دل میں درد ہے اس لیے کہنا پڑتا ہے۔ ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کوئی جدا نہیں ہیں، ہم ایک ہو جائیں تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں کہ ہماری طرف نظر بھی اٹھا کے دیں۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر مسلمان آج ایک ہو گیا تو دنیا کی کسی حکومت کی طاقت نہیں کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھے، ساری حکومتیں فسٹ ہو سکتی۔ آج سب سے بڑا جو اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو خسارہ ہو رہا ہے آپس کی نا اتفاقی اور ٹانگیں کھینچنا، اس کو بھول دو اور قرآن تعلیم کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چوتھی کلاس میں پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے ہیں حمیرہ رضوان شیخ۔ حمیرہ رضوان شیخ۔
دوسرے نمبر پر ماشاءاللہ، اللہ فہد مبارک کرے، ذکاء اللہ اچھے شیخ، عالمہ بننا ہے. ہاں یہ ہاں تیسرے نمبر اللہ پر بیٹا، ناہید نوشاد قریشی. ماشاءاللہ ایاز صاحب کی کلاس میں مشرف لقمان شیخ. ماشاءاللہ، حافظ صاحب بننا ہے. ہاں تیسرے نمبر پر اسعد ذکاء اللہ شیخ. مولوی صاحب بننا ہے، خالی آج کا مولوی صاحب نہیں. ہاں حافظ توصیف صاحب کی کلاس میں بچیوں کی جماعت کے اندر عائشہ نیاز راجپوت. تم بھی عالمہ بننا ہے بیٹا. ہاں ایفا عبد الکلام خان. اچھا، مبارک ہو. نائشہ وسیم قریشی. بہت اچھی تقریر کی. تو نماز عالمہ بھی بننے کا ہے انشاءاللہ بولو. ہاں جی. لڑکوں کی جماعت کے اندر شہادت شمساد شیخ. دوم نمبر پر صفوان امتیاز مہیڈا. ماشاءاللہ، حافظ صاحب بنے گا نا انشاءاللہ. ہاں سوم نمبر پر سمیت ساجد پتنگ والا. ماشاءاللہ، حافظ صاحب بنو. ہاں اور پورا سال جن بچوں نے مدرسہ آنے کا پورا اہتمام کیا ہے ان بچوں کو بھی انشاءاللہ انعام دیا جائے گا. حافظ توصیف کلاس صاحب کی کلاس کے اندر زید شبیر شیخ. ماشاءاللہ، محنت سے پڑھو بیٹا. یہ وہ آیا نیچے. مولانا ایاز صاحب کی کلاس کے اندر ارباز زبیر کانٹا والا. ارحان عرفان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك وسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے گنہگار ہیں. یا اللہ ساری فرمانے کے اندر ہم نے گزار دی ہے. یا اللہ رات کے اندھیرے میں بہت گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں بہت گناہ کیے ہیں. یا اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں. یا اللہ جان کر کیے ہیں، انجانے میں کیے ہیں. اللہ ساری زندگی نافرمانی کے اندر گزر گئی اور گزر رہی ہے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، کرم سے معاف فرما دے، رحم سے معاف فرما دے. اللہ اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ جہنم ہماری منتظر ہوگی. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اللہ پوری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے. پوری امت کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجیے. پوری امت کو معاف فرما کر ہدایت کی ہوائیں عام فرما دیجیے. یا اللہ ہدایت کی ہوائیں عام فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں تیرے احکام کے اوپر چلنے والا بنا دیجیے. نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بنانے والا بنا دیجیے. ہمیں سنتوں سے محبت نصیب فرمائیے، سنتوں سے عشق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے گھروں سے خرافات کو دور فرما کر سنتوں کو زندہ فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اولاد کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ بڑا خطرناک ماحول آ رہا ہے، بڑے خطرناک حالات آ رہا ہے. اللہ مسلمانوں کا کوئی غصہ نہ
یا اللہ مسلمان ہر طرف سے مارے کاٹے جا رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لٹی جا رہی مولا، اور ہم غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں، ہمارے ضعف کا یا اللہ ہماری کمزوری کا یا اللہ تجھے واسطہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، امت کی یا اللہ حفاظت فرما دیجئے، تیرے نبی کی امت بہت پریشان ہے یا اللہ، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے مولا، ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تم سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ اس مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے یا اللہ تیرے سامنے بھیک لے کے بیٹھے ہوئے، یا اللہ ان معصوم بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا تجھے واسطہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی شادی بعید کی جو خرافات ہے یا اللہ سب کو دور فرما کر سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں دینی مراکز و مدارس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں سب کو نیک اور ایک بنا دیجئے، آپس میں محبتوں کی ہوا چلا دیجئے، نفرتوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ آپس میں محبتوں کی ہوا چلا دیجئے، نفرتوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اولاد کی بہترین تربیت فرمائیے، یا اللہ تو انہیں نیک صالح متقی پرہیزگار بنا، یا اللہ انہیں ان سے راضی ہو جائیے، اور یا اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے مرتے دم تک کے لیے قبول فرما دیجئے، یا اللہ یہ جو نیا مکتب چالو ہوا ہے یا اللہ اس کو تو دین دنیات چوکری ترقیہ سے مالا مال فرما دیجئے، یا اللہ خوب ترقی نصیب فرمائیے، یا اللہ ان کے محنت کرنے والوں کو اس کی طرف توجہ دینے والوں کو یا اللہ قبول فرما دیجئے، یا اللہ جنہوں نے ان کو محبت کی نظر سے دیکھا یا اللہ ان کو بھی تو یا اللہ آپ قبول فرما دیجئے، یا اللہ سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ نبی کریم علیہ السلام نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اور جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا